ٹھیک. تو عمران اسماعیل صاحب آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات تو رسوائی کی, لیکن بات تو یہ بھی سچ ہے نا کہ ایم کیو ایم کے پاس یہ جواز تو ہے نا دینے کو کہ پی ٹی آئی نے ہماری کون سی بات پوری کی, آپ بتائیے. وہ دفاتر کھلنا, لاپتہ وہ سارے معاملات, کون سی بات آپ کہیں کہ یار ہم نے یہ سب پورا کیا تھا پھر بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے ایم کیو ایم چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا ان کے ساتھ؟ اچھا وسیم, یہ وسیم اختر اس کی میری بات کو سیکنڈ کریں گے آئی بلیو سو, کہ جب ہم یہ حکومت میں ہم سے علیحدہ ہو رہے تھے تو ایک بڑا وہ جیسے فلموں میں نہیں دکھی مومنٹ ہوتا ہے جب ہیرو ہیروئن جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوٹ رہا ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں بڑے سیڈ میوزک کے ساتھ, اس طرح سے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایم کیو ایم کے دوستوں کا دل بھی نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے علیحدہ ہونے کا. پھر کیوں چھوڑ رہے تھے؟ اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے باقاعدہ, یہ بند کمرے کی بات میں آپ سے نہیں کر رہا, یہ میڈیا میں انہوں نے آ کے کہا کہ جتنے ہمارے معاہدے پہ عمل درآمد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے, آج تک کوئی حکومت نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون نہیں کیا جتنا تحریک انصاف کی حکومت نے کیا. ہمارے کوئی مسائل رہے, ظاہر ہے کہ سارے معاہدے کی ہر چیز پوری نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ہم نے جو سینسس تھا اس کے لیے, کراچی کا جو سینسس دوبارہ ہونا تھا اس کے لیے ہم نے ساری چیز کر دی تھی. جو ان کے جو 14 نکات شاید معاہدے میں تھے جس کو میں نے اور ڈاکٹر عارف علوی نے ایگزیکیوٹ کیا تھا, اس میں سے 8 یا 9 ہم نے کمپلیٹ کر دیے تھے. اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں وسیم بھی پریوی ہیں اس بات کے, کہ مثال کے طور پہ جو ان کے دفاتر کے کھلنے کا معاملہ تھا, یا ان کا جو مسنگ پرسنز والا معاملہ تھا جو ہمارے اختیار سے باہر تھا, اور جو ہمارے ملک کے ادارے تھے ان کے ساتھ بار بار ان دونوں چیزوں پر میٹنگ ہوتی رہی, دفاتر کھلنے پر بھی اور مسنگ پرسن کے اوپر بھی. اور اس میں کئی میٹنگز میں وسیم بھی شامل رہے اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگ شامل رہے, کسی میں بھی تھا. تو بہرحال وہ ایک چیز تھی جو نہیں ہو سکی تھی. اور میں آج بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو معاہدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے, اس کو تو دفاتر کھلنے کو اور یہ مسنگ پرسنز کو تو آپ ایک طرف کریں, میں دوسری طرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے کراچی کی بہتری کے لیے, بقول ان کے کہ کہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو رائٹس کراچی کے جو ہیں وہ میئر کو مل جائیں گے, وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے تو ان کے معاہدے کی کیا بات مانیں گے؟ آپ کے خیال میں انہوں نے آپ کو کیوں چھوڑا, آپ بتا دیں آپ کے خیال میں انہوں نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ ایک فون کا انتظار تھا جو نہیں آیا. کہ کوئی فون پہ کیا کہہ دیتا ان کو, اور جو بھی کہتا ہے بہرحال, لیکن آپ کو یو نو اٹ آئی نو اٹ کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال وہ اگر میں آپ کی بات صحیح مانوں تو پھر تو اس کا مطلب پھر یہ بھی بات ٹھیک ہوگی کہ پہلے بھی کسی نے فون نہیں کہا ہوگا کہ بھائی ان کے ساتھ جا لگو. ممکن ہے, دیکھیں میں تو پریوی نہیں ہوں اس کا کہ ایم کیو ایم کو شروع میں کوئی فون آیا تھا. پریوی تو آپ اس کے بھی نہیں ہے نا کہ ایم کیو ایم کو کسی فون کا انتظار تھا, لیکن آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں. نہیں, میں اس کا پریوی ہوں کہ فون آیا تھا کہ چھوڑ دو ساتھ. نہیں کہ فون کا انتظار تھا. فون کا انتظار تھا کہ کدھر جائیں. وسیم نے بھی اس کی آپ سے ابھی بات کی کہ ایسے ہمیں کوئی انسٹرکشنز یا کوئی چیز نہیں ہو سکی جس کے اوپر ہم کہہ سکیں گے. تو عمران صاحب پھر تو آپ اپنے سارے نیریٹو کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو واقعی وہ نیوٹرل ہوئے, جو کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت پہ دباؤ نہیں ڈالا, سب کو آزاد چھوڑا. جو وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا فیصلہ خود کرو, انہوں نے اپنا فیصلہ خود کر لیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی نہیں آنا چاہیے نا, تو آپ نے ان کے نیریٹو کو انڈورس کر دیا. یہ تو اچھی بات ہے. نہیں, let's not visit that area because وہ sensitive area ہے. You chose to enter that territory, تو میں نے اس سے بات کی, ورنہ آپ نے کہا کہ فون کا انتظار. نہیں, میں تو آپ سے اتنی بات کر رہا ہوں کہ ایک فون کا انتظار تھا جو نہیں آیا. اب آپ اس کو نیوٹرلٹی کہہ لیں یا فون تو نہیں آنا چاہیے نا کسی سیاسی جماعت کو. ہر کسی کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے, کسی اور کو نہیں بتانا چاہیے. جی بالکل, بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بات لیکن اور بتا دیں, اگر یہ فون شون, تو عمران اسماعیل صاحب میں وہ یاد کرنا چاہتا ہوں, یہ تو امریکہ نے سازش کی نا آپ کی حکومت تو گرانے کے لیے, تو امریکہ کدھر چلا گیا ہے, تو آپ فون شون کدھر سے آ گئے؟ نہیں, امریکہ تو اپنی جگہ. دیکھیں, ایک سازش تیار ہوئی, کیونکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو سائفر آیا, سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے, اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر عمران خان نے اس کو سروائیو کر لیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر عمران خان اس موو کے نتیجے میں ہٹا دیے گئے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. مجھے نہیں پتہ معافی سے کیا معاملہ تھا یا مطلب تھا, یا ان کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے, مجھے علم نہیں ہے. لیکن اس سازش کے
کچھ کردار ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی ہوں گے. امریکہ ڈائریکٹ تو آ کے یہاں نہیں بیٹھ جاتا. عمران صاحب دیکھیے یہ تو ایک نیریٹو ہے نا جو جس پہ سب کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے. اس کو ذرا ڈائسیکٹ کریں نا کہ بھائی ہوا پریکٹیکلی یہ ہوا کہ ایم کیو ایم گئی تو حکومت گئی, تو یا تو آپ یہ کہیں کہ ایم کیو ایم نے امریکہ کے اشارے پہ آپ کو چھوڑا, اور یا پھر آپ اور اگر ایسا کیا ہے تو ٹھیک ہے, تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کل کہا کہ ایم کیو ایم واپس آنا چاہے تو ویلکم. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ سب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے, ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ملائیں گے چونکہ امریکی ایجنٹ ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امریکی سازش. یہ بات غلط ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی بات صحیح ہو سکتی ہے. میں نے تو وسیم نہیں, میں نے تو ایم کیو ایم کو امریکی ایجنٹ نہیں کہا. دے ور بگر کریکٹرز دین ایم کیو ایم. نہیں تو دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پہلے دن سے آپ کے خلاف ہے نا. ایکچولی تو ایم کیو ایم میڈ دا ڈفرنس نا. تو یا تو یہ امریکی ایجنٹ ہے اور یا پھر اس کا تعلق لوکل پالیٹکس سے, امریکہ سے نہیں. ایوری ون ایوری سنگل سیٹ میڈ اے ڈفرنس. آج 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے. ابھی وہ مکسی اور خالد مکسی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی بھوتانی دونوں ابھی لڑ رہے تھے, ناراض ہو رہے تھے کہ جی اس سے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بڑی بہتر تھی. تو اب آپ کہہ دیں کہ جی اس کو بھی کوئی امریکہ نے اشارہ کر دیا. یہاں پہ پرابلم یہ کہ یہ بھی تو دو لوگ وہی ہے نا, کہ اگر یہ 2 ادھر آ جائیں تو آج بھی گورنمنٹ گر جاتی. پریسائزلی مائی پوائنٹ. تو اگر ایسا ہوگا تو اس کا تعلق لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس سے ہوگا نا, اس کا تعلق امریکہ سے تو نہیں ہوگا. تو آپ کی بھی حکومت گری اتحادیوں کے جانے کی وجہ سے, یا اتحادی امریکہ سے ملے ہوئے اور یا پھر اس کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے. تیسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو موو تھی وہ موو, اس موو کے ظاہر ڈائریکٹ میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کو امریکہ سے کوئی فون آیا تھا کہ آپ وہاں چھوڑ کے ادھر آ جائیں اور یہ ادھر چلے گئے. جو موو تھی اس موو کے پیچھے امریکن لابی تھی جس نے کام کیا. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. اب وہ کس کے ساتھ تھا, کیا تھا, وہ میرے ہاتھ میں. تو عمران صاحب یہ بتا دیں, پھر میں آگے وسیم صاحب کے بتا. اور یہ ساری گفتگو چھیڑنے کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر اب دوبارہ بحث آ گئی نا کہ ایم کیو ایم نے, وسیم اختر نے پریس کانفرنس کر دی, کیا ایم کیو ایم الگ ہو رہی ہے کیا, اس لیے میں سارے سوالات یہ کر رہا ہوں. تو جب ایم کیو ایم آپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور جب آپ ان کے پاس جا رہے تھے, جب وہ آخری رات بھی تھی, جب صبح کے 6-7 بجے خالد مقبول صاحب کے لاجز میں آنے کے لیے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی بات کر لیں, تب آپ ان کو مل کر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اچھا یار گورنرشپ پہ بات کر لو, چلو پورٹ اینڈ شپنگ لے لو؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا بھائی وسیم اختر صاحب, دس از ناٹ پورٹ اینڈ شپنگ, دس از ناٹ پورٹ اینڈ شپنگ, دس از اباؤٹ امریکہ. یہ دیکھو سازش ہے, یہ تم مورے بن رہے ہو. آپ اس وقت کیوں نہیں بتا رہے تھے ان کو؟ ہر چیز پہ بات ہوئی تھی, کھل کے بات ہوئی تھی. ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ پرانے سیاسی لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں چیز کو, جانتے ہیں ہر چیز کا ادراک تھا. بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کیا. اچھا کیا برا کیا وہ یہ بہتر جانتے ہوں گے. ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ برا فیصلہ تھا, یہ سمجھتے ہوں گے کہ بڑا اچھا فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اپنے جو سپورٹ بیس ہے وہ ان سے ناراض ہوا اس فیصلے کے اوپر. یہ ادروائز سمجھتے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن اس کا فیصلہ ہوگا جب گراؤنڈ میں اتریں گے. تو ابھی NA-240 کا الیکشن ہوا نا, ایم کیو ایم کے لوگوں نے نہیں رسپونڈ کیا جس طرح ایم کیو ایم کو رسپونڈ کیا جاتا تھا. 10,000 ووٹ کے اوپر وہ بھی 40-45 ووٹ سے TLP کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا ایم کیو ایم کا. دس از ناٹ ایم کیو ایم دیٹ وی ریمبر. سو اس کا امپیکٹ تو آیا ہے, ایڈورس آیا ہے. ایم کیو ایم اس کو کب ریئلائز کرتی ہے یہ ایم کیو ایم کی مرضی ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب ہماری جو یہ آپ نے جو بات کی کہ ہم آفر کر رہے تھے, یہ ایم کیو ایم نے ہم سے اپنی جو ہم سے بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے رکھا تھا کہ ان کو منسٹری جو ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی چاہیے اور ان کو گورنری بھی چاہیے. اور میں نے خود وہاں بیٹھ کے آئی اسٹل ریممبر کہ وہاں پہ میں بیٹھا اور میں نے ان کو کہا کہ جی جیسا آپ چاہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہمارے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ کا گورنر آ جائے, آئی ڈونٹ مائنڈ. اچھا تو ٹھیک ہے. تو آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ان چیزوں کی وجہ سے چلی گئی, تو یہ چیزیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آفر کر رہے تھے, تو ایم کیو ایم کو یہ چاہیے ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہ کے لے لیتی, کیونکہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نے آفر کیا. میں نے نہیں میں نے نہیں کہا آپ سے کہ ان چیزوں کی وجہ سے گئی نا. آپ کی پارٹی کے لیے نہیں, آپ سے مراد عمران اسماعیل نہیں, آپ کے لوگوں نے کہا ہے. نو بڈی سیڈ دس کہ ایم کیو ایم گورنر اور یہ منسٹری کی وجہ سے چلی گئی. وہ تو ہم بھی تیار تھے دینے کے لیے, وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میری اور وسیم کی بات ہوتی رہی کوئی 6 مہینے. تو ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت جو دینی تھی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا, اور جس کو ہم ہمارے جو لا منسٹر تھے اس کو یہ 12 ایم کیو ایم برملا ہم سے کہتی رہی کہ جی یہ ہماری چوائس نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو اس کے لیے میں کئی بار وسیم کو اور خالد مقبول صدیقی بھائی کو اور ان لوگوں کی سینئر لیڈرشپ سے ملا ہوں کہ جی دوسری وزارت آپ لے لیں جو آپ نے لینی. یعنی اس موو سے کوئی 6 مہینے پچھلے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. انٹرسٹنگ, they were not ready to accept.